السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پاک سے مولا تعالیٰ نعت پاک کی 2-3 اشعار سماعت فرما لیں۔ کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور ہم سفیروں باب میں ہے کوئی دم کا جہاں، کہ ہم سفیروں باب میں ہے کوئی دم کا جہاں، ارے بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن ہی رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن ہی رہ جائے گا، اور عطیہ سوکن خواب کی پوشاک پر ناسا نہ ہو تم۔ اطلس و کم خواب ایک لباس کا نام ہے، پہلے بڑا عمدہ لباس ہوا کرتا تھا۔ تو لباس، انسان دنیا کے اندر 3 چیزوں سے محبت کرتا ہے، ایک لباس سے، ایک خوراک سے، ایک دوستی سے، اور تینوں کا انجام بہت ہی بھیانک ہوتا ہے۔ آپ لباس کتنا ہی عمدہ پہن لیں، ایک دن پھٹ پر کے پرانا ہو جائے گا، سل گڑ جائے گا، اور دوستی کتنی ہی عمدہ ہو ایک دن ٹوٹے گی ضروری، یا تو دوست آپ کا چھوڑ کے چلے جائے گا آپ کو، یا آپ خود ایک دن دوست کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور تیسری بات انسان خوراک سے بے پناہ محبت کرتا ہے، پیٹ، یعنی اسے کھانا خوب لذیذ اور عمدہ ملے، کتنا ہی لذیذ عمدہ کھانا کھائے صبح کو اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہو جاتا ہے۔ کہ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر ناسا نہ ہو، کہ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر ناسا نہ ہو، اور اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، ارے نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، ارے حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائیں گی، حشر تک نام و نشانی پنجتن رہ جائے گا۔ اور بہت پیارا
پیارا شعر سماعت فرما لیں، توجہ چاہوں گا کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، نتیجہ آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ ایک بار پھر پڑھتے ہیں کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، سبحان اللہ، جزاک اللہ، کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، اور یہ کہا جائے تو اور بہتر ہوگا، درود و سلام، ارے آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، ارے سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حسرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حسرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ کلام حضرت کافی علیہ رحمہ کا ہے۔ 1887 میں جب آپ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا تو اس فتوے پر اس وقت انگریز کے خلاف زبان کھولنا موت کو دعوت دینا کے برابر تھا، لیکن اپنے دیش اپنے وطن سے بے پناہ محبت، اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ اپنے دیش سے محبت کی جائے، تو اس پر انہوں نے فتویٰ دیا، تو انگریزی حکومت نے، انگریزوں نے آپ کو سزا اتنی بھیانک اتنی دردناک دی کہ پریس گرم پریس استری اور آپ کے ننگے بدن پر، برہنہ بدن پر آپ کی استری پھیری گئی، اور صرف استری پریس پر ہی اکتفا نہیں کی بلکہ اس پریس پھیرنے کے بعد نمک اور مرچ کو ان کے بدن پر رگڑا، اللہ اکبر۔ تو اس کیفیت میں اس عالم میں حضرت کافی نے پکارا، ادرکنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ تو حضور جسم و جسمانیت کے ساتھ اس وقت حضرت کافی کے سامنے تھے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی مصیبت کے وقت ہمارے حضور کو پکارے تو ہمارے حضور اس کی مدد کے لیے تشریف لایا کرتے ہیں۔ تو حضرت کافی کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے اس کا علم ہوتا، اگر مجھے اس کا علم ہوتا کہ آپ تشریف لائیں گے میری مصیبت میں، حضور نے دلاسا دیا کہ دیر مت کرو، پریشان مت ہو، تھوڑی دیر کے بعد تم میرے پاس آؤ گے۔ اور حضرت کافی علیہ رحمہ نے حضور کا دیدار کیا، جب تخت پر، پھانسی کے تخت پر آپ کو کھڑا کیا گیا، اس وقت انہوں نے پوچھا تھا انگریزوں نے کوئی تمہاری خواہش ہو تو بتاؤ، تو آپ نے کہا مجھے کاغذ اور قلم دے دیا جائے۔ جب کاغذ اور قلم دیا تو پھر آپ نے یہ کلام لکھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن ہی رہ جائے گا، کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ
چمن رہ جائے گا کہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ حضرت کافی نے کلام لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کلام کو پھر حضور کے دیدار میں جھوم کر حضرت کافی نے یہ کلام لکھا تھا، اور اتنا مقبول ہوا یہ کلام کہ پوری دنیا میں آج پڑھا جاتا ہے، اور دنیا کی محبت دل و دماغ سے نکالنے کے لیے کلام بہت ہی مؤثر ہے، بہت ہی اثردار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے تصدق سے حضور کی بے پناہ محبت و الفت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کی میری گفتگو انشاءاللہ تعالی دنیا کی مذمت پر ہوگی، اور دنیا کیا ہے اس پر ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ محق ہو وہ پیغام آپ تک ہمیں پہنچانے کی توفیق اور رفیق مرحمت فرمائے۔ وقت بہت کم ہے اور بیان کافی ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت میں بے پناہ وسعت برکت رحمت عطا فرما دے، اور اس پر جو بیان ہو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کے اندر ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور کہیں حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، کہیں قرآن پاک میں کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے، اور حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کا جیتا سنگار، یہ مال و دولت، اولاد، یہ سرزمین، غرور اور تکبر، ایک دوسرے پر رعب، یہ سب دنیا ہے۔ اور حب الدنیا رأس کل خطیئۃ فعلیہا بالإعراض عنہا، دنیا کی محبت، اور یہ دنیا ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اے بندہ مومن، تو اس پر لازم ہے، ضروری ہے کہ تو دنیا کی محبت اپنے دل و دماغ سے نکال دے۔ یہ دنیا ہے دن بھر کام میں مصروف رہنا، صبح کو کام کو نکل گئے، شام کو گھر آئے، کھانا کھایا، سو گئے، بیوی بچوں سے ملاقات کی، ہنسی مذاق کی، ان سے گپیں شپیں لڑائیں، اور اس کے بعد سو گئے، صبح پھر اٹھے، پھر وہی عمل، کام پہ نکل گئے، اور شام کو آئے، کھانا کھایا، سو گئے، بیوی بچوں سے باتیں کریں، پھر وہی روزمرہ کا یہ دنیا ہے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دنیا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر اس بات کا اندیشہ نہیں ہے، اس بات کا خوف نہیں ہے کہ وہ میرے بعد کفر و شرک میں مبتلا ہو جائیں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، لیکن ایک بات کا ڈر ہے کہ میری امت، میری آنے والی نسل کہیں دنیا دار نہ بن جائے، دنیا کی محبت میں مستغرق نہ ہو جائے، نماز جیسی عظیم عبادت کو پسے پشت نہ ڈال دے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا تھا آج ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، جمعہ ہے، آج چھٹی کا دن ہے، کتنے لوگ ہیں یار، کتنی افسوس کی بات ہے، صبح سے اپنے مکانوں پر ہیں، کوئی کام کاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی مسجد کی جانب کسی کے قدم آگے وقت سے پہلے نہیں بڑھے، جب خطبہ ہوگا تب لوگ آئیں گے، یہ دنیا ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا میں اس طرح سے رہا کرو جس طرح سے کشتی پانی میں رہا کرتی ہے، کشتی جس طرح سے پانی میں 24 گھنٹے کشتی پانی میں رہتی ضرور ہے، لیکن پانی کو اپنے اندر سمانے نہیں دیتی، اسے معلوم ہے جس دن پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا اس دن میں تو ڈوبوں گی، لیکن ساتھ میں جو میری کشتی پر سوار ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ تو
اپنی زندگی دنیا کے اندر اس طرح سے گزارنا چاہیے جس طرح سے کشتی پانی میں رہتی، 24 گھنٹے کشتی پانی میں رہتی لیکن اپنے اندر سمانے نہیں دیتی۔ اسے معلوم ہے جس دن پانی اندر آ گیا تو میں تو ڈوبوں گی ہی ڈوبوں گی، لیکن ساتھ میرے اوپر جو سوار ہوں گے وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ اسی طرح سے دنیا میں رہو لیکن دنیا کو اوڑھنا بچھونا نہ بناؤ۔ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا کو معبود بنا کر اس کے بندے مت بن جاؤ۔ دنیا کی حسین و رنگین یہ دنیا خوبصورت ہے، اس کے حسن و جمال میں کھو کر اپنے حقیقی مالک کو بھول مت جانا، اور اپنا سرمایہ اپنی قیمتی دولت اس اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو جو کسی کے مال کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالی پائے کا حساب اپنے بندے کو عطا فرما دے گا۔ اپنے لوگ کہتے ہیں میرا مال میرا مال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم کو تمہارے مال کی کثرت نے مصروف کر رکھا، بزی کر رکھا۔ مال کی کثرت اور اس کی تما نے انسان کو بزی کر دیا، مصروف کر دیا، مشغول کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں میرا مال میرا مال میرا مال، اس کا مال جو اس نے کھایا ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا۔ حضور نے کہا یہ اس کا مال نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو جسم پرورش کرتا ہے ایک دن سڑ گل کے ہڈی بن جائے گا، اور جو مال اس نے اللہ کی بارگاہ میں بھیجا ہے وہ اس کا مال باقی رہے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ اس کا بے پناہ بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ اس شے کا نام ہے جس میں مشقت اٹھائی جائے، پریشانی ہو، دقتیں ہوں۔ تو مومن کے لیے دنیا کے اندر مشقتیں اٹھانا، پریشانی اٹھانا، اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے دنیا میں گھر اس کا ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں، دنیا میں مال اس کا ہے جس کا آخرت میں مال نہیں۔ جب ہمارا آخرت میں اللہ نے محل بنایا ہے تو ہم اس دنیا کے محل کے چکر میں اپنے قیمتی وقت کو کیوں ضائع کریں، کیوں اس کے پیچھے بھاگیں؟ اللہ نے جو جس کی قسمت میں مال اور رزق لکھ دیا ہے وہ تو اس کو ملے گا ہی ملے گا۔ اللہ کے حبیب نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے آج انسان شکوہ اور شکایت کرتا ہے، دولت پر شکایت کرتا ہے، کبھی کم انکم پر شکایت کرتا ہے، کبھی جو ہے کاروبار کے نہ چلنے پر شکایت کرتا ہے۔ اگر اس حدیث پر عمل کیا جائے اور اس کو غور سے سنا جائے تو کبھی شکایت اور شکوہ نہ کرے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو گیا، تھوڑی انکم پر راضی ہو گیا، حالانکہ ضرورت دنیا میں سب کو ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اگر ایک وادی سونے کی کسی انسان کو دے دی جائے اور اس کو وہ حاصل ہو جائے، حاصل ہونے کے بعد پھر وہ دوسری وادی سونے کی تمنا کرے گا۔ جس طرح سے ایک بادشاہ ایک ملک حاصل کر لیتا ہے، پھر جب پورا طور پر اس پر قابض ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے ملک کے چکر میں لگتا ہے، اس کے لیے سپہ سالار کو تیار کرتا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ دل ہے، انسان کا کبھی دولت سے مال سے بھرتا نہیں ہے، کل قیامت کے دن اس کا بھرے گا۔ اس کا یہ جہنم ہے، یہ پیٹ جہنم ہے، یہ پیٹ کبھی انسان کا دولت سے بھرتا نہیں ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور وہ حدیث پاک کہ دنیا کے اندر جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ تھوڑا سا ملا، کمائی ہے 10,000 روپے منتھلی، خرچے ہیں 9,000 روپے کے، اس میں تھوڑا سا کلیش بھی رہتا، ٹینشن بھی رہتا، لیکن اسی ٹینشن میں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ صبر سے کام لے، شکر سے کام لے، اور اللہ کی دی ہوئی دولت پر راضی ہو جائے۔ جو دنیا کے اندر یہ عمل کرے گا، اللہ کی دی ہوئی دولت پر، تھوڑی دولت پر راضی ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی محبت اپنے دل و دماغ سے جو انسان نکال دیتا ہے، حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے حبیب سربراہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
जगह से गुजर रहे थे, सहाबा भी साथ में थे, देखा एक मुर्दार बकरी पड़ी हुई है जिससे बदबू निकल रही है। अल्लाह के हबीब ने जब उस मंजर को देखा, इरशाद फरमाया बतौर नसीहत, क्या ये बकरी अपने मालिक को पसंद नहीं है? क्या बकरी अपने मालिक को ये पसंद नहीं है? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो मर चुकी है, इसकी बदबू की वजह से उसके मालिक ने यहाँ बाहर जंगल में फेंक दिया। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया की कदर व मंजिलत इससे भी जलील व ख़ार अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में है, इससे भी बदबूदार है। अल्लाह ने अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुनिया का मकाम व मर्तबा एक मच्छर के बराबर भी होता तो अल्लाह किसी काफिर को इस दुनिया से एक घूंट पानी तक न देता। आज दुनिया के अंदर मशक्कत, परेशानी, आखिरत में आपके लिए अल्लाह ने एक हिस्सा रखा है, एक महल रखा है, एक जन्नत रखी है, उस जन्नत के तलबगार हो जाओ। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में हुब्बुद दुनिया रास कुल्ली खतीतुन फअलैहा बिलराज़िना, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई, हर गुनाह की जड़ है। हुजूर ने यह भी इरशाद फरमाया, जो दुनिया से मोहब्बत करेगा वो आखिरत को नुकसान पहुंचाएगा, और जो आखिरत को नुकसान पहुंचाएगा, आखिरत से मोहब्बत करेगा वो दुनिया को नुकसान पहुंचाएगा। दुनिया फानी है, खत्म हो जाएगी, आसमान जमीन सारी चीजें टूट फूट कर बिखर जाएंगी, और इस दुनिया पर हमेशा आखिरत को तरजीह दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा जाता कि आप घर क्यों नहीं बनाते, हमेशा आप झोपड़ी में रहा करते थे, तो आप कहते मुझे बोसीदा, पहले के बोसीदा टूटे फूटे मकान ही इस बात की नसीहत देते हैं कि उम्दा किराया है, उम्दा मकान बना लो। आप हिस्ट्री उठा के देखो, इस दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो पहले के घर बने हुए हैं, यानी जो बादशाहों ने घर बनाए थे, जैसे ताजमहल, लाल किला, इस तरह से कितने घर हैं, और आज देखो वो वीरान पड़े हैं। रात की सम्मत में जाते डर महसूस होता है, हालांकि वो किसी जमाने में अपने वक्त के उम्दा घर कहलाए जाते थे और हिंदुस्तान के सबसे मशहूर मकानात कहलाए जाते थे, लेकिन आज वो टूटे फूटे पड़े हैं। दिन की सम्मत में तन्हाई में जाते डर लगता है, रात में तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये कितना ही उम्दा मकान बना ले, लेकिन एक दिन उसे टूट फूट के बिखर जाना। हमेशा आखिरत के मकान की फिक्र करना चाहिए। आज इंसान, हदीस पाक में अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ताज्जुब है उस शख्स पर जो आखिरत के मकान पर तस्दीक करता है और दुनिया के मकान के लिए बेपनाह कोशिश और मशक्कत करता है। वो मकान दुनिया के अंदर जो टूट फूट के बिखर जाएगा, उसके लिए जी जान तोड़ के मेहनत करता है, यहाँ तक कि हराम कमाई भी उसके अंदर लगा देता है। कितने दिन उस मकान में रहेगा? कितने दिन? ज्यादा से ज्यादा 60 साल, मैं कहता हूँ 100 साल। इसके बाद फिर कभी आखिरत के मकान की फिक्र की होती, कभी आखिरत के बारे में सोचा होता? आखिरत का भी कोई मकान, हमारा आपका मकान दुनिया के अंदर ये हमेशा तो रहेगा नहीं, क्योंकि इस मकान को हमें छोड़ के जाना है। तो जिस मकान में हमें जाना है और हश्र के मैदान तक होना है, कभी उस मकान के बारे में हमने सोचा? नहीं सोचा। ना हम सोचते हैं, ना गौर व फिक्र करते हैं। हमें उस पर भी गौर व फिक्र करना चाहिए। हमारा असल मकान वो आखिरत का मकान है, और आखिरत का सबसे पहला मकान कब्र है। कब्र रोजाना वो मकान रोजाना पुकारती है, वो मकान हमें रोजाना इस बात का ऐलान करती है, अना बैतुल तुहदी अना बैतुल वहदती। ऐ इंसान, तू मेरी छाती पर अकड़ के चल रहा है, तुझे मालूम नहीं एक दिन तू मेरे अंदर आएगा। और तूने आखिरत के मकान के बारे में कभी नहीं सोचा। दुनिया के मकान के लिए मशक्कत कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, यहाँ तक कि हराम कमाई भी उसमें लगा देता है। लेकिन ऐ बंदे खुदा, जरा सोच उस वक्त को याद कर जब तू एक गसाल के सामने बेबस पड़ा होगा और गुस्ल के बाद, दफन के बाद मेरी जानिब दौड़ेगा, मेरे पास आएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत सैयदना उस्मान गनी के उस्मान गनी के सामने जब भी कब्र का जिक्र होता तो आप दहाड़े मारते, आपके जिस्म का रूटा रूटा खड़ा हो जाता, और आपकी ऐसी कैफियत होती, लोग आपसे पूछते आप इस कदर क्यों खौफ व हरास में हैं? तो कहते हैं कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। कहते हैं आखिरत में जहन्नम में गया तो लोग भी साथ होंगे, लेकिन कब्र एक ऐसा मरहला है, उसमें कोई नहीं होगा, उसमें मैं हूंगा और मेरे अमाल होंगे। रोजाना कब्र पुकारती है।
تو آخرت کی فکر کریے، یہ قیمتی وقت ہے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں لے کے آئیے، نماز کی پابندی کریے۔ اب یہاں زیادہ تر لوگ کارخانوں میں کام کرتے ہیں، تو ہم ان ٹھیکیداروں سے اور جو کارخانے کے مالک ہیں ان سے بھی گزارش کریں گے اپنے مکان اپنے کارخانے پر ایک لیٹرین باتھ روم کا انتظام کریں تاکہ آپ کا ورکر وہاں نماز کی پابندی کر سکے۔ جماعت سے پڑھنے آئے گا تو بات ظاہر سی بات ہے دیر لگے گی، میں تو کہتا ہوں اس جماعت سے پڑھو، اور اس مالک کو بھی چاہیے کہ جماعت کے لیے اس کو تلقین کریں، اس لیے کہ جو ہاتھ نمازی کے لگتے ہیں کام میں اللہ تعالیٰ اس میں بے پناہ برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ تو نمازی انسان بن جائے گا تو آخرت کی فکر کرنا چاہیے، قبر کی فکر کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ روزانہ یہ قبر ہمیں پکارتی ہے تو اس کی بھی تیاری کرنا چاہیے۔ اس کی تیاری کیا ہے؟ کیا تیاری ہے؟ کیا کرنا چاہیے جو اس کی تیاری ہو جائے؟ سوال ہوتا نہیں ذہن میں؟ تو ایک اللہ کے ولی حضرت فقی ابو الیث سمرقندی فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے، اور واقعی اگر ان 4 باتوں پر عمل کرے گا تو واقعی وہ قبر سے محفوظ رہے گا، اس کے عذاب سے۔ قبر کی صفت ہے قبر انسان کو کھا جاتی ہے، قبر کے اندر کیڑے مکوڑے، قبر کی تنگی، دہشت و وحشت، اس کے اندر ہر چیز ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے اندر ہونا۔ اس کے اندر شدید عذاب بھی ہے، آگ بھی ہے، اس کے اندر جو ہے تپش بھی ہے، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، سانپ اور بچھو میلے بھی ہیں، یہاں تک کہ قبر بچھو بھی ایک جانور پایا جاتا ہے اس کے اندر وہ بھی موجود ہو جاتا ہے، بھاڑ کر دیتا ہے، اس کے اندر داخل ہونے کے بعد مردے کو کھا جاتا ہے۔ تو آپ کا جسم قبر کے اندر سلامت رہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فقی ابو الیث سمرقندی فرماتے ہیں جو شخص ان 4 باتوں پر عمل کرے گا اس کی قبر ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ پہلی بات کیا؟ نماز کی پابندی رکھیں۔ میں نے کہا نہیں کہ آپ کے کارخانے میں کام کرنے والا اس کو بھی چاہیے کہ نماز وہیں ادا کرے۔ دوسری بات کہی زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقہ وقت پر نکال دینا، اور تیسری بات کہی قرآن کی تلاوت، اور چوتھی بات کہی تسبیح و تحلیل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور 4 چیزوں سے بچنے کے لیے کہا، اول جھوٹ، دوم امانت میں خیانت، سوم چغل خوری، چوتھا پیشاب کھڑے ہو کر پھرنا۔ اب اس کی تشریح میں بتاؤں گا آپ کو۔ 4 چیزیں وہ ہیں جو قبر سے انسان کو محفوظ رکھیں گی۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز۔ آپ نماز ہر حال میں پڑھیں، کسی بھی حالت میں رہیں، سفر میں رہیں، حضر میں رہیں، گھر میں رہیں، مکان میں رہیں، کارخانے میں رہیں، جہاں بھی رہیں، نماز کی ہر حال میں پابندی کریں۔ کتنا وقت لگے گا؟ 4 وقت کی نماز میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ، جماعت سے پڑھیں گے تو 10 منٹ یا 7 منٹ۔ نمبر 2 قرآن پاک، صدقہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں وقت پر رمضان کے مبارک مہینے میں اپنی زکوٰۃ ادا کر دیا کریں، اور صدقہ ہر حال میں نکالیں۔ جب بھی آپ یہاں بیماری ہو، پریشانی ہو، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ کو صدقہ آپ نکال دیں۔ اور لوگ صدقہ کیا نکالتے؟ 10 روپے نکال دیے، کوئی صدقہ ہوا؟ صدقہ کس وقت معتبر ہوتا ہے؟ جب لالچ ہو، طمع ہو دولت کا، اور آپ کو خرچ کرنے میں پریشانی ہو۔ 10 روپے دینے میں کیا؟ 10 روپے تو آپ پوریا کھا کے تھوک دیتے ہیں۔ 10 روپے میں کوئی تکلیف ہوگی آپ کو؟ مسجد کے آتے ہیں آپ 10 روپے نکال کے دیتے، کوئی تکلیف ہوگی؟ آپ کی تنخواہ ہے 8,000 مہینے میں، آپ مہینے میں 1,000 خرچ کر کے دیکھیں تب آپ کو تکلیف ہوگی۔ اس ٹھنڈی کا موسم ہے، نہ جانے کتنے غریب لوگ فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں، ان کے پاس کمبل نہیں۔ اس ٹھنڈی کے موسم میں آپ کو کمبل 100 روپے کا تو ملے گا نہیں، تقریباً 500 روپے کا ملے گا۔ جب آپ 500 روپے خرچ کریں گے آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو حزن و ملال ہوگا، آپ کو لگے گا میرے پاس سے دولت جا رہی، اس وقت یہ صدقہ کام آئے گا۔ یہ نہیں کہ 100 روپے دے دیے اور سوچ رہے ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا اور قبر کی تیاری کر لی۔ ایسے قبر کی تیاری نہیں ہوتی ہے صاحب، قبر کی تیاری اسی وقت ہوگی جب آپ کو تکلیف ہو۔ آپ نے مسجد میں 10 روپے نکال کے دے دیا، آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ 10 روپے تو آپ کا چھوٹا بچہ صبح سے شام تک 20 روپے 30 روپے مانگ لیتا ہے، بلکہ اس وقت صدقہ کام آتا ہے جب آپ کو تکلیف ہو۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات کیا کہی؟ قرآن کی تلاوت کثرت سے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں تک سکھا دیں، پہنچا دیں۔
قرآن اگر سیکھے ہوئے آپ نہیں ہیں تو آپ کی کوئی عمر نہیں، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں، بلکہ پڑھنا چاہیے. میرے گاؤں میں الحمدللہ 60 سال کی عمر کے بزرگ قرآن پڑھ گئے. امام صاحب نے ان کو پڑھایا، وہ پڑھ گئے، کوشش کی انہوں نے پڑھ گئے. میری خود نانی کافی عمر ہونے کے بعد انہوں نے قرآن عظیم پڑھا. تو پڑھائی کی کوئی عمر نہیں. آپ کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ ثواب عظیم نہیں پائیں گے جو ایک قرآن کے پارے میں آپ ثواب پائیں گے. آپ کو ایک پارے میں کروڑوں اربوں نیکیاں مل جائیں گی. ایک حرف پڑھنے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم 3 حرف ہو گئے، 30 نیکیاں مل گئی. آپ قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھیں گے، اربوں خربوں آپ کو نیکیاں ملیں گی. قرآن عظیم بہت بڑی کتاب ہے اور بہت عظمت والی کتاب ہے. حضور نے ہمیں عطا فرمائی، کیوں؟ تاکہ ہم اس کے ذریعے قبر کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں. ہم 24 گھنٹے کام کاج میں لگا دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک. کبھی ہم نے اپنی آخرت اور قبر کے بارے میں سوچا ہوتا تو تھوڑا وقت شام کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کے آدھا گھنٹہ ہم قرآن کھول کے بھی دیکھتے. لیکن ہمیں اپنی بیوی بچوں سے اتنا پیار ہے. یہی تو دنیا ہے، مال و زر اولاد، یہی دنیا. سرکار نے کہا مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم کفر و شرک میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن اس بات کا ڈر ہے میرے بعد کہیں تم دنیا دار نہ بن جاؤ. اور حضور کا قول بالکل صادق آتا ہے. آج مسجدوں میں دیکھو کتنے نمازی ہیں، چند نمازی بزرگ جن کی داڑھی سفید ہو جاتی وہ نماز. نوجوان طبقہ، بچے بالکل قطعی بالکل اس سے آری ہے، خالی ہے، نماز کو کوئی فکر نہیں. تیسری بات حضور نے کہی تسبیح و تحلیل. چوتھی بات تسبیح و تحلیل. جو انسان سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہے گا، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہیں، اس کی برکت سے اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں. شام کے وقت اگر کوئی انسان یا کوئی عورت کوئی مرد بوڑھا پڑے تو اس کی پورے دن کی تھکاوٹ بھی دور ہوگی. یہ حضور نے عمل بتایا. اور ساتھ ہی ساتھ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا. نہ جانے کتنے دن میں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی. اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے ایسے مبارک ہیں جو زبان پر ہلکے اور میزان عمل پر پہاڑوں کی مثل. تو حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہ کون سے کلمے ہیں؟ سرکار نے فرمایا وہ 2 کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے. یہ بخاری جو سب سے معتبر مستند کتاب ہے، قرآن پاک کے بعد اس کا نمبر آتا ہے، صحیح حدیث ہے، اس کے اندر صحیح روایتیں ہیں. اور وہ ایسی بخاری اور مسلم کی کتابیں ہیں کہ امام بخاری نے اس کو جب لکھا تھا تو ایسے نہیں لکھے تھے جس طرح سے ہم نے وضو بنایا قرآن شریف پڑھ لیا، ایسے نہیں، بلکہ ہر حدیث کے لیے آپ غسل کیا کرتے تھے، اچھا لباس پہن کے، خوشبو بدن میں لگا کے اس وقت وہ مسجد نبوی کے اندر حدیث پاک لکھتے تھے. ایسی معتبر مستند کتاب ہمارے آپ کے پاس ہے اور اسی میں ہے یہ جو انسان، اور اس کی برکت سے اللہ ساری قوم کو، پوری دنیا کو رزق عطا فرماتا ہے. ایسے بابرکت کلمے ہیں کہ میزان عمل پر پہاڑوں کی مثل اور زبان پر ہلکے. کیا ہلکے مطلب پڑھنے میں بہت آسان، بہت ہی آسان. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اگر آخر میں بڑھا لیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اس میں 2 کلمے. اور چوتھی بات کیا کہی کہ جو ان 4 باتوں سے بچ کے رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے. 4 باتیں آپ کو بتا دیں جو کرنے کے لیے بتایا، اور 4 باتیں وہ جس سے بچنا ہے. اول جھوٹ سے بچنا ہے. بات پر لوگ جھوٹ بولتے، کہتے کاروبار میں یار جھوٹ نہیں اگر بولیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا. نہیں بھائی، جھوٹ بولیں گے کاروبار نہیں چلے گا. یہ اپنے کہاں سے فلسفہ سیکھ لیا؟ جھوٹ قرآن منع کرتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. آپ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا، ایسا کچھ نہیں. سچ کا پہلو اپنا کے دیکھیں، کاروبار بھی چلے گا، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی. جھوٹ بول کر کے کاروبار کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، تو یہ اپنے آپ کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں. اس کو کیا دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے دھوکہ کھا جائے گا لیکن آخرت میں آپ کی سخت گرفت ہوگی. نمبر 2 چغل خوری. اس سے بھی بچ کے رہیے. کسی کے بارے میں چغل خوری مت کریے، کسی کی برائی مذمت مت بیان کریے، چوراہے پہ کھڑے ہو کے اس کے پریوار کی برائی مت کریے. اس سے بچ کے رہیے. غیبت یہ عذاب قبر کا سبب ہے. اللہ اکبر. دہشت و وحشت کا سبب ہے. دہشت میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے اچانک رات کی تنہائی میں بارش ہونے لگے، بجلی کڑکنے لگے اور آپ کہیں سفر میں تنہائی میں رک جائیں، اس وقت آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟
مثال کے طور سے آپ شاہ جمال وہاں قبرستان میں اگر وہاں پھنس جائیں آپ اور رات کے 2 بج رہے ہوں، اچانک بارش کڑک بجلی ہونے لگے، کونڈا لپکنے لگے، اس وقت آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ حالانکہ اگر آپ آواز دے کے کسی کو پکاریں تو آپ کی مدد کے لیے ضرور آئے گا، لیکن قبر میں آپ کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ جو جھوٹ بولے گا، غیبت اور چغلی کرے گا، اللہ اس کو قبر میں اس طرح سے کونڈا لپکتا ہے اور بارش ہوتی ہے اور جو ہے بجلی کڑکتی ہے، ایک دہشت محسوس ہوتی ہے۔ یہی حال قبر کے اندر ہوگا جو غیبت کرے گا۔ اور لوگ اماموں کی بھی خوب غیبت کرتے ہیں، چوراہوں پہ جا کے غیبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے پرہیز کریے بھائی۔ امام آپ کو ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں، آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، اماموں کی بھی مذمت اور برائی سے بچیے۔ تیسری بات میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ غیبت، چغلی اور خیانت سے بچ کے رہو، اور چوتھی بات کہی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے بچو۔ حضور نے ارشاد فرمایا عام طور سے جو عذاب قبر میں انسان مبتلا رہتا ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے، یعنی ناپاکی کی وجہ سے رہتا ہے۔ باقاعدہ طور پر ایک کتاب ہے عربی میں جو مسائل میں پڑھائی جاتی ہے، نام ذہن سے اتر رہا ہے، اس میں ہے کہ عام طور سے جو عذاب قبر میں انسان مبتلا رہتا ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے رہتا ہے۔ اور آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ چین کھول کے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگتے ہیں۔ اب کھڑے ہو کے پیشاب آج کا سائنس بھی منع کرتا ہے، ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے میں کوئی نہ کوئی جو ہے پریشانی، کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور آ جاتی ہے، لیکن کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے تو آپ کو تمام تر اللہ تعالیٰ بلاؤں سے، بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے ضرور چھینٹیں آتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، چھینٹیں نے چھینٹیں کچھ نہ کچھ آپ کے بدن پر ضرور آئیں گی، تو اس سے بچ کے رہیے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے، آپ کو اس سے پتہ لگے گا کہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ میں تھے، تو 2 قبروں کے پاس سے حضور گزرے تو دیکھتے ہیں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، صحابہ بھی ساتھ میں ہیں، حضور بھی ہیں، تو حضور نے فوراً صحابہ کو کہا ٹھہر جاؤ، ان دونوں قبروں پر عذاب، شدید ترین عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر حضور نے کہا یہ درخت سامنے ہے، اس کی شاخ توڑ کے لا۔ تو صحابی شاخ توڑنے گئے، ٹہنی، اور وہ ٹہنی لا کر کے حضور کی بارگاہ میں دی۔ پھر حضور نے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ جب رکھ دیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عمل آپ نے کیوں کیا؟ سبحان اللہ، پوچھتے رہنا چاہیے لوگوں کو یہ ایسا کیوں کیا۔ حدیث پاک میں کبھی آخرت کے بارے میں سوال کرنا چاہیے۔ جیسے ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول اور کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی قیامت یعنی آخرت میں عذاب قبر سے اور جہنم کی ایندھن سے بچے رہیں کوئی عمل بتائیے۔ تو سرکار نے کہا تیرا سوال تو بہت چھوٹا ہے لیکن تیری آرزو بہت بڑی ہے۔ تو پھر سرکار نے پوچھا یہ عمل، صحابہ نے پوچھا یہ عمل کیوں کیا؟ تو سرکار نے کہا ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا تھا اس عمل کی وجہ سے، یعنی قرآن پاک کے اندر یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں وہ دکھائی اور سنائی نہیں دیتی۔ اللہ کی 18,000 مخلوق، ہم تو آپ ایک ہیں، اللہ نے اس طرح سے 18,000 مخلوق پیدا کی، لیکن ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ہم ایک اشرف المخلوقات ہو کے اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ نے ان 18,000 مخلوق میں ہمیں سب سے اشرف و اعلیٰ بنایا، لیکن ہم اشرف و اعلیٰ ہونے کے بعد اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اور اللہ نے اس کے علاوہ جتنی مخلوقیں پیدا کی وہ سب اللہ کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہتی ہے۔ ایک پرندہ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں بطور ہدیتن ایک شخص نے دیا کہ حضور اس پرندے کو اپنے پاس رکھیں، بڑا عمدہ بڑا خوبصورت ہے، آپ نے اپنے پاس رکھ دیا۔ وہ کئی دن تک پرندہ جیل میں رہا، پنجرے میں رہا، اور اس کے بعد وہ ایک دن جنید بغدادی سے کہتا ہے جنید بغدادی میں کافی عرصے تک اپنی زبان کو روکے رہا، بند رکھا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے یاروں سے ملتے ہو، دوستوں سے ملتے ہو، دعوتوں میں جاتے ہو، لطف اٹھاتے ہو، زندگی کا مجھے قید و بند میں رکھ دیا۔ تو یہ کیفیت دیکھ کے زبان اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس کے بعد وہ پرندہ نکلا اور نکلتے نکلتے اس نے کہا کہ پرندہ صیاد کے شکار میں اس وقت تک نہیں
پھنستا جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جس دن اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اس دن وہ پرندہ یا جانور شکاری کے شکار میں پھنس جاتا ہے۔ اے جنید بغدادی، میں نے اتنی مشقتیں اٹھائیں، اتنی پریشانی اٹھائیں، اس پنجرے کے اندر اپنے دوستوں سے، اپنے احبابوں سے ملنے سے دور رہا، میں صرف ایک دن میں اللہ کے ذکر سے غافل رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے جو ہے پنجرے کی قید و بند میں کر دیا گیا، میں نے مشقتیں اٹھائیں، ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جو رات و دن اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری آپ کی زندگی، ہم اپنے آپ میں جھانک کے دیکھیں، ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں، کتنی تسبیح و تحلیل پڑھتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور تسبیح و تحلیل پڑھیں۔ تو حضور نے جب یہ عمل کیا تو سرکار نے کہا کہ ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، بات وہیں پر آ گئی۔ تو سرکار نے کہا کوئی بڑی وجہ نہیں ہے عذاب ہونے کی۔ تو پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا بات ہے؟ تو کہا ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا غیبت کیا کرتا تھا، چغلی کیا کرتا تھا۔ پھر صحابہ نے حضور سے جب یہ بات سنی تو اس کی تصدیق کرنے کے لیے اس قبر کے جس کی قبر تھی اس کے مکان پر گئے اور پوچھا تو بتایا کہ ہاں میرا بندہ میرے گھر میں جو جس کا بھی انتقال ہو چکا تھا، کہا وہ بکریاں چراتے تھے اور بکری کے پیشاب سے نہیں بچتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا کہ ہاں یہ شخص چغلی کیا کرتا تھا۔ تو عذاب قبر میں انسان مبتلے کی اکثر صورت جو ہوتی ہے وہ پیشاب کی چھینٹیں ہوتی ہیں، انسان کو پانی لے۔ آج کل تو الحمدللہ بڑی آرام فراہم ہے کہ ہر جگہ ٹنکیوں میں پانی وہاں موجود رہتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ گلی کوچے یا ایسے ہی کر لیتے ہیں، پانی نہیں لے جاتے ہیں، بلکہ پانی کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیشہ پاک رہنا چاہیے۔ اللہ نہ جانے کب کس کی موت ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ سورج کا نکلنا اور چھپنا اس بات پر ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ میاں زندگی 4 دن کی، جس طرح سے یہ سورج چھپتا اور نکلتا ہے اسی طرح سے ہماری آپ کی زندگی ہے۔ تو جس طرح سے اللہ نے ہمیں سب سے اشرف بنایا، ہمیں بھی چاہیے اللہ کا ہم ذکر کے نماز کی پابندی کریں۔ پرندہ جو ہے اللہ کے 18,000 مخلوق کبھی بھی غافل نہیں رہتی۔ ایک مینڈک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا اے مینڈک تو کب سے اس دنیا میں، کب سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ تو کہا کہ ہم 70 سال سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ایک منٹ کے لیے بھی میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ ایک اور بزرگ ہیں جن کو ایک اللہ کے ولی نے ستو پیتے ہوئے دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی کہ آپ ستو پی رہے ہیں، روٹی نہیں کھاتے؟ تو کہا مجھے 40 سالیں ہو چکے میں نے کبھی روٹی نہیں کھائی۔ کیوں کہ روٹی کھائیں گے تو چبائیں گے، اس میں وقت لگے گا۔ روٹی اور ستو کے درمیان تقریباً 70 مرتبہ تسبیح کا فرق ہے، تو ہم نے 40 سال سے روٹی نہیں کھائی۔ کیوں کہ اگر ہم روٹی کھائیں گے تو اس میں وقت میرا چلا جائے گا، ستو پی کے تھوڑا سا پیٹ میں چلا گیا، کچھ توانائی آئی اور میں اللہ کا ذکر میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ یہ بزرگوں کی کیفیت تھی، ہماری آپ کی کیفیت تھی کہ ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ کل قیامت کے دن حدیث پاک میں بعض لوگ ایسے آئیں گے جن کے اعمال تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوں گے، اتنی نیکی ہوں گی پہاڑوں کے برابر ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ جہنم کی اور کتا جیسے مرا ہوا گھسیٹا جاتا ہے اس طرح سے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ نمازی نہیں ہوں گے، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ سرکار نے کہا وہ نمازی ہوں گے، رات کا ایک پہر نماز میں پڑھنے والے ہوں گے، لیکن پھر سبب کیوں ہوا عذاب کا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دنیا کے دل دادا ہوں گے، اپنا سب کچھ دنیا کی نماز تو پڑھیں گے لیکن خیال اور تصور ان کا خیال بیوی بچوں میں لگا ہوگا، کام کاج میں لگا ہوگا، مسجد میں ضرور آئیں گے، نمازیں ضرور پڑھیں گے لیکن ان کا دل دماغ کاروبار میں لگا ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر نماز تو لوگ پڑھتے ہی نہیں، یہ تو ان کا حال ہے جو 5 وقتہ نمازی تھے لیکن دنیا کے دل دادا تھے۔ ہم تو پوری دنیا کو ہی اوڑا بچھانا سمجھ بیٹھے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے تصدق سے پنجگانہ ہم سبوں کو نماز پڑھنے کی توفیق اور رفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ اپنے حبیب کا محبت اور اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔